أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا واللہ یحب المحسنین۔ حلال و حرام کی کچھ تفصیلات۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں انہیں حرام مت ٹھہراؤ اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے عطا فرما رکھا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی طرف سے حلال و حرام کا لحاظ رکھو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تمہاری غیر ارادی اور محمل قسموں پر اللہ پکڑ نہیں فرماتا، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہاری پکڑ فرماتا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے اس متوسط درجے کے کھانے میں سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو 10 مسکینوں کو کھلاؤ، یا ان 10 مسکینوں کے کپڑے لتے کا انتظام کرو، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جس کے پاس اس کی گنجائش نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور توڑ دو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ شکر ادا کرو۔ شراب، جوئے، مورتیوں اور پاسے بازی کی حرمت کا اعلان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، مورتیاں، پاسے بازی کے تیر یعنی فالگیری کے تمام طریقے شیطان کے گندے عمل ہیں، ان سے بچ کر رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔
شیطان شراب و جوئے میں پھنسا کر تمہارے درمیان عداوت و نفرت ڈال دینا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم باز آنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور غلط چیزوں سے بچتے رہو، ہوشیار رہو۔ اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ اس کی ذمہ داری پھر تمہارے اوپر ہوگی۔ ہمارے پیغمبر پر صاف کھول کر بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے جو انہوں نے ادا کر دی۔ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں پر ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی مواخذہ نہیں اگر وہ حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں، پھر پرہیزگاری کا اہتمام کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور تقوی شعار اور نیکوکار رہتے ہیں۔ بے شک اللہ نیک اور اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے حق میں صفائی اور وضاحت ہے جو حرمت شراب سے پہلے شراب پیتے رہے اور دنیا سے اس حال میں گئے کہ پینے میں شراب داخل تھی۔ اس کی وضاحت کر دی گئی کہ جب تک شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی اور وہ احکام شریعت پر کاربند تھے تو ان کا اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیات آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 93 تک پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور قانون کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ کے بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی پاسداری کریں، حلال و حرام کے جو فیصلے اللہ نے فرما دیے ہیں وہ مضبوطی سے ان پر قائم رہیں۔ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے، یہاں تک کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اس لیے جب نبی نے اپنے اوپر ایک خاص واقعے کے بعد شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ نازل کی جس کا نام ہے سورۃ التحریم، حرام کرنے کی سورہ، اور اس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے کیسے حرام قرار دیتے؟ تو نبی کو پھر رجوع کرنا پڑا اور جس چیز کو انہوں نے اپنے اوپر ممنوع کر لیا تھا اس کو پھر جائز مانا اور اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا۔ تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار ایسے ہی ہے جیسے عقیدہ طے کرنا، عبادت طے کرنا، ویسے ہی حلت و حرمت کے فیصلے کرنا یہ بھی اللہ کا کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عدی ابن حاتم جو عیسائی تھے حاضر ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے پادریوں کو خدا بنا رکھا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو، مولویوں کو، ملاؤں کو، قاضیوں کو، مفتیوں کو خدا بنا لیا۔ تو وہ بولے کہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیں تم اسے حلال مانتے ہو، جس کو حرام ٹھہرا دیں اس کو حرام مانتے ہو؟ کہا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ تو فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہی ان کو خدا بنانا ہے، ربوبیت میں شریک کرنے کا یہ عمل ہے۔ اگر تم کسی کو یہ اختیار دیتے ہو کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جو عمل یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، اپنے پوپ کے لیے، پادری کے لیے، بشپ کے لیے، بیکٹریارک کے لیے، جو انہوں نے الگ الگ عہدے تجویز کیے، اپنے مذہبی ٹھیکے داروں کو اختیار دے دیا کہ وہ مذہب میں مداخلت کریں، بڑھائیں، گھٹائیں۔ یہی بیماری
کچھ ایسے جاہلوں میں مسلمانوں میں پیدا ہوئی کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پیر مغاں نے جو کہہ دیا اور حضرت نے جو فرما دیا اور جو معمول اختیار کر لیا اور جو عادت ان کی تھی اور جو ہمارے ملا نے کچھ کہہ دیا وہ آخری اتھارٹی ہے، ان کا فیصلہ مانا جائے گا، اس کی تردید نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم پیر جی کی رائے سے ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ ایسے مہلک خیالات ہیں اور ایسے مجرمانہ نظریات ہیں جن سے انسان اللہ کا بندہ ہی باقی نہیں رہتا بلکہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وہ اس عمل کے نتیجے میں مشرکانہ عقیدے کا قائل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ بات تھی جس پر یہودیوں اور عیسائیوں کی سخت گرفت فرمائی گئی، اور ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو اس سے بالکل روک دیا گیا۔ ان کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ کل کے کل اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نبی کے بھی اختیار کو ختم کرتا ہے کہ نبی میرے بندے ہیں، نبی میرے رسول ہیں، نبی میرے فرستادہ ہیں، نبی میرے قاصد ہیں، نبی میرے مامور ہیں۔ اور نبی بھی یہی کہتے تھے اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، اور اللہ کے فیصلے بتانا سنانا یہ میرا کام ہے، میں اللہ کے کسی فیصلے سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کا یہی منصب، یہی مشن، پیغمبر کا یہی کام تھا۔ اس لیے جو اختیار پیغمبر تک کو نہیں دیا گیا، اور پیغمبر بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں انتظار کرتے تھے۔ جس وقت جنگ خیبر میں نوبت اس کی آئی کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور لوگوں نے حضور سے آ کر پوچھا کہ حضور کیا کریں، کچھ نہیں ہے، کیا گدھے ذبح کر کے کھا لیں؟ حضور خاموش رہے اور فرمایا کہ بھئی اللہ کا میرے بارے میں اس بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ اور پھر لوگوں نے گدھے ذبح کیے اور گوشت کاٹا اور دیگچیوں میں چڑھایا، بعض لوگوں نے کھا لیا، بعض کا گوشت پک رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی کو کہ منع کر دیں کہ کوئی بھی اس گوشت کا استعمال نہ کرے۔ گدھے خبیث جانور ہیں۔ آپ نے پھر اس کا اعلان کروایا کہ لوگوں اپنی دیگچیاں پلٹ دو، انہیں پھینک دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ناگواری کے ساتھ فرمایا برتن توڑ دو، پھر بعد میں کہا کہ برتن پاک کر لو، صاف کر لو، برتن پھر استعمال کرنا، لیکن اس گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کا شوربہ استعمال کر نہیں سکتے، اس کا ذرہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا آپ خود کچھ کہہ نہیں سکے۔ اسی طرح آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اپنے خیمے میں موجود تھے مینا میں، کہ ایک بدو آتا ہے جو جبہ پہنے ہوئے تھا، عطر خوب لگائے ہوئے تھا، آ کر پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، کہ میں نے خلوق نامی خوشبو استعمال کر رکھی ہے اور جبہ پہنے ہوئے تھا۔ حضور پاک علیہ السلام خاموش رہے اور پھر وہ نکل کر آگے چلا گیا۔ اتنے میں جو حضرات وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور کا رنگ چہرے کا بدل رہا ہے، اور جو کیفیت وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، گردن کی رگیں پھولی جا رہی ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے غشی کی۔ اور یہ وہ کیفیت تھی جس کو ابو یعلا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ میں نے حضور پر وحی نازل ہونے کی کیفیت کبھی نہیں دیکھی، آپ کوئی ایسا وقت آئے تو مجھے بلائیے کہ انہوں نے ان کو بلایا کہ آؤ اس وقت حضور کی یہ کیفیت دیکھ لو۔ بہرحال یہ کیفیت ختم ہوئی، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدو کہاں گیا جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا؟ لوگ دوڑے لپکے اور اس کو بلا کر لائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس جبے کو اتار دے اور پھر اپنے کو بدن کو دھو لے اور اس کے بعد احرام کا استعمال کر۔
یہ آپ نے اس کے لیے مسئلے میں تخفیف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتنی چھوٹی سی بات جو تقریباً ہر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو آج معلوم رہتی ہے، وہ حضور کو نہیں معلوم تھی جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی۔ بس یہیں سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ حلال و حرام کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ قرآن میں فرما دیا اور جو اپنے نبی کو بتا دیا، اور نبی نے اپنی حدیث کے ذریعے جس کا تذکرہ فرمایا، جیسے گدھوں کی حرمت کا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، اور اسی طرح ان جانوروں کے بارے میں جو پنجوں سے چیز پھاڑ کر کھاتے ہیں، اور وہ پرندے کے جو اپنے پنجوں کا استعمال کرتے ہیں اور جانور پر حملہ کرتے ہیں، ان کی ممانعت کی صراحت آپ نے اپنی حدیث میں فرمائی۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کی حلت یا حرمت کے فیصلے، خاص طور پر حرمت کے فیصلے، کیونکہ حلت کے لیے تو فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فرما ہی دیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ تو قرآن پاک میں جن چیزوں کی حرمت کی صراحت آ گئی ہے وہ تو قطعی طور پر حرام ہیں ہی، لیکن جن چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ کی طرف سے کیا گیا کہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جو بھی فیصلہ شریعت کا آپ فرماتے تھے وہ اپنے اجتہاد سے نہیں فرماتے تھے، وہ محض اپنی رائے سے نہیں فرماتے تھے۔ دنیا کے بارے میں کوئی مشورہ صرف دینا ہوتا تھا، وہ اپنی رائے سے بھی دیتے تھے اور اس سے رجوع بھی فرماتے تھے، لیکن کوئی شرعی بات، کوئی قانونی بات، اور جس کو امت کے لیے لازم کیا جانا ہوتا تھا، اس میں حضور خود سے کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کرتے تھے وحی کا۔ اور جب وحی اللہ کی آتی، ایک وحی متلو کہلاتی ہے یعنی قرآن جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وحی غیر متلو یعنی حدیث جو اللہ کی طرف سے حکم حضور کو بتایا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرماتے تھے۔ تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا گیا حضور اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ بات جس کا تعلق شریعت سے، قانون سے، بلکہ اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اسی کو آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری نبی کی ہے۔ یہ مقام جب نبی کا طے کر دیا گیا تو اب کسی امام کا، کسی مسلک کے ذمہ دار کا، کسی فرقے کے بانی کا، کسی صحابی کا، کسی تابعی کا، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کو حلال و حرام طے کرنے کا اختیار ہو، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جس کو حرام کہہ دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اور جس چیز کے بارے میں یہ وسعت عطا کر دی کہ اصولی طور پر جو باتیں بتا دی گئی ہیں ان پر قیاس کر کے جن چیزوں کا حکم تم معلوم کر سکتے ہو، اس کی اجازت تمہیں دی جا رہی ہے، تو اس تک بہرحال پہنچنے کے لیے جو صحیح اصول ہیں فقہ کے، اجتہاد کے، استنباط کے، فہم کے، اور کسی سبب اور علت کو سمجھنے کے، اور اس کی بنیاد پر کسی چیز کے حکم کو طے کرنے کے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہی طے ہوتا ہے، تو اس کے دائرے بھی شریعت نے متعین کر دیے ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی گئی۔ دوسری بات جو بیان کی گئی ہے اس کا تعلق ہے قسم کے موضوع سے۔ عربوں میں قسم کا تو بہت تھا، بات بات پر قسم، محاورے کے طور پر قسم، تاکید کے لیے قسم، عادت کے طور پر قسم۔ تو قسم کا عربوں کے ہاں بہت رواج، ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی زبان پر قسم چڑھی رہتی ہے، اور خدا کی قسم ہو، میرے سر کی قسم ہو، فلاں کی قسم، یہ محاورہ بنا لیا گیا ہے۔ تو یہ دور جاہلیت کے عربوں کا بقایا ہے، لیکن بہرحال اس دور میں قسموں کا بہت رواج تھا، اور آج بھی عربوں کی زبان پر قسمیں چڑھی رہتی ہیں، یعنی کسی بات کی تاکید کے لیے قسمیہ لفظ استعمال کرتے ہیں، قسمیہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کو بتانا تھا کہ قسم کا حکم کیا ہے، قسم کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے، کھانی چاہیے تو کب کھانی چاہیے، کیوں کھانی چاہیے، اور جو قسم کھائی جا رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس طرح سے قسم کے بارے میں
ایک عمومی بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جا بے جا قسمیں نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح یہ فرما دیا گیا کہ قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے، مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی قسم کھانا درست نہیں ہے. ہاں محاورے کے طور پر اگر کوئی قسم زبان پر محمل جاری ہو جاتی ہے تو اس کا وہ حکم نہیں ہوگا کہ اس کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کا یا تبدیع کا فیصلہ کیا جائے. اس کی بھی بعض مثالیں موجود ہیں، ان کی جان کی قسم، ان کے سر کی قسم. بہرحال بنیادی طور پر شریعت نے قسم کے مسئلے پر گفتگو کی تو قسم کی 3 قسمیں کی گئیں. ایک وہ قسم ہے جو یمین غموس کہلاتی ہے، ایک وہ قسم ہے جو لغو کہلاتی ہے، ایک وہ قسم ہے جو یمین منعقدہ کہلاتی ہے. اس طرح 3 قسمیں ہیں. ان 3 قسموں میں جو قسم لغو ہے وہ محمل ہوتی ہے، زبان پر جاری ہو جاتی ہے، بے معنی ہوتی ہے، قسم کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، بس تاکید کے لیے یا عادتاً یا محاورتاً زبان پر جو قسم جاری ہو جاتی ہے، واللہ باللہ تاللہ، اس طرح تعبیرات جو استعمال کی جاتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ لغو ہے، یعنی محمل ہیں. بس اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو قسم کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، قسم بے جا نہیں ہونی چاہیے، اور قسم اللہ کی اصلاً ہونی چاہیے. دوسری وہ قسم جو یمین غموس کہلاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں کسی بات کے بارے میں کھلا جھوٹ بولنا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے، قسم کھا کے اس کو ثابت کرنا، یا معلوم ہے کہ وہ چیز ثابت ہے، قسم کھا کر اس کا انکار کرنا. یہ جھوٹ کا عمل ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، خباثت ہے، بدترین عمل ہے. اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں رکھا گیا کہ بس اللہ معاف کر دے سو معاف کر دے، صرف توبہ تلہ کرنا، استغفار کرنا، رونا پیٹنا گڑگڑانا، یہی اس کا حل ہے. ورنہ اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی ایسے مکاروں کی، جھوٹوں کی، جو جانتے بوجھتے ہوئے کسی بات کو بیان کرتے ہیں اور منفی کو مثبت، مثبت کو منفی قرار دیتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور قسم کے ذریعے سے دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ایک قسم وہ ہے جو یمین منعقدہ کہلاتی ہے. یہ قسم وہ ہوتی ہے جو مستقبل کے بارے میں کھائی جائے، میں ایسا کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس کے بعد اس کے خلاف عمل کیا جائے. تو قسم کھا کر ایک بات کی جائے اور اس کے خلاف ورزی کی جائے. تو اب حکم یہ ہے کہ اگر قسم کھائی ہے کسی بات پر اور وہ بات اچھی ہے، وہ بات منکرات میں نہیں ہے، وہ بات گناہ نہیں ہے، تو اس قسم کو باقی رکھنا چاہیے. اور اگر قسم کھا لی ہے کسی غلط بات کی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، ایک ایسے شخص سے یہ کہا جائے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، جس کا کوئی جرم نہیں ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ زیادتی کی جائے، زیادتی کی قسم کھائی جائے، تو یہ قسم حکم ہے حضور پاک علیہ السلام کا کہ توڑ دی جائے. اس قسم پر باقی رہنا جرم ہے. غلط بات کی قسم کھا لی ہے تو اسے توڑا جائے، لیکن جب توڑا جائے گا تو اس کا کفارہ بھی پھر طے کر دیا گیا ہے کہ یہ مذاق نہیں ہے، کھیل نہیں ہے کہ قسم کا استعمال کر لیا اور پھر توڑ بھی دیا اور پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر یہی حرکت کی تو ایک عادت بنا لی. اس لیے ایسی شکل میں اگر غلط بات کی قسم کھائی ہے تو توڑنا ہے اور کفارہ دینا ہے. اور بعض حضرات کا یہ موقف بھی ہے جہاں حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، کہیں کفارے کا ذکر ہے کہیں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی غلط بات کی قسم کھا لی ہے تو حکم یہ ہے کہ قسم توڑ دی جائے اور کفارہ لازم نہیں ہے. لیکن قرآن پاک کے انداز بیان سے اور متعدد احادیث سے جس بات کی ترجیح ثابت ہوتی ہے وہ یہی کہ اگر غلط بات کی قسم کھائی ہے تو اسے توڑنا ہے اور کفارہ ادا کرنا ہے. اور اگر کسی اچھی بات کی قسم کھائی تھی، جائز بات کی قسم کھائی اور توڑ دی، جس کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، لیکن اگر توڑ دی کسی بھی مصلحت سے، تو اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. یہاں جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، اور یہ آیت کریمہ
نمبر 89 ہے، 88 اور 89، خاص طور پر 89 آیت کریمہ جو ہے، اس میں حکم بیان کیا گیا ہے کفارے کا، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے، یعنی جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا مستقبل کے بارے میں کسی بات پر قسم کھاتا ہے، وہ بات اچھی ہے تو اس پر باقی رہنا تھا لیکن اس نے توڑ دیا، یا وہ بات بری ہے تو اس کا توڑنا لازم تھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہ کھانا جو گھر میں استعمال ہوتا ہے متوسط، یعنی یہ نہیں کہ بہت ہی گھٹیا اور نہ بہت اعلیٰ، جو روزمرہ کا کھانا گھر میں استعمال ہوتا ہے اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے، یہ کفارہ ہوگا۔ یا 10 مسکینوں کے کپڑے کا انتظام کرے، ان کو پہنائے، ان کو کپڑا دے پہننے کے لیے، یہ کفارہ ہوگا۔ یا ایک غلام آزاد کرے، ظاہر ہے اس کا تو امکان ہی ختم ہو گیا ہے، اور اگر کوئی شخص قادر نہیں ہے 10 مسکینوں کو کھلانے یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینے پر، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بہت ہی آسان مسئلہ ہے، ہر مہینے کے روزے بہت سے مسلمان رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ، دوشنبے کا روزہ، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک کفارہ متعین کیا گیا، ایک سزا دی گئی، ایک محاسبہ کیا گیا۔ تو آخری درجے میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ قدرت نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ 10 مسکینوں کو کھلائے، اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کپڑا دے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت جب کہ قسم توڑی جائے، اور قسم توڑنے کا حکم ہے ہر اس شخص کو جو کسی غلط بات کی قسم کھا لے، اور کسی صحیح بات کی یا جائز بات کی قسم کھاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے، تو اس پر یہ کفارہ ہے جو اس کو ادا کرنا ہے۔ دوسرا حکم جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر جو آیت نمبر 90 ہے اور آیت نمبر 91 ہے، اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی زبردست حکم ہے، تاریخ ساز حکم ہے، جس نے جاہلیت کی کمر توڑ دی اور پورے نظام کو تبدیل کر دیا۔ مکہ مکرمہ کے 13 سال تک جو اعلان نہ ہو سکا، اور مدینہ منورہ میں جنگ بدر کی نوبت آئی، جنگ احد کی نوبت آئی، اور جنگ خندق تک کا وقت آ گیا، اس دوران بھی جس کا اعلان نہیں ہوا، یعنی یہ اندازہ لگائیے کہ 13 سال مکے کے تربیت ہوتی رہی، ذہن سازی ہوتی رہی، عقیدہ بتایا جاتا رہا، دعوت کا کام لیا جاتا رہا، ابتلاء و آزمائش سے گزارا جاتا رہا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کھل کر قطعی طور پر کہ شراب چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک حدیث میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ابتدائی دور میں یہ حکم آ جاتا کہ شراب چھوڑ دو تو لوگ کہہ دیتے کہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی مزاج بنا نہیں تھا، پانی کی طرح شراب کا استعمال تھا، اور جو لوگ شراب کے رسیا ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، ان کے لیے شراب چھوڑنا ایسا جیسا اپنے کو زخم دینا اور یا اپنے کو موت کے منہ میں ڈالنا۔ سب سے زیادہ مشکل ترین معاملہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مستحکم عادت کو چھوڑ دیں، جس کے بغیر اب ان کو چین نہیں، سکون نہیں، دماغی اطمینان نہیں۔ تو اتنا لمبا انتظار کیا گیا، 13 سال تربیت کے، پھر مدینہ منورہ کی وہ تربیت جس میں لوگ پڑھتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، ان کے تزکیے اور اصلاح کی مسلسل گفتگو ہوتی تھی، اس کی مشقیں کرائی جاتی تھیں، یہ سارا عمل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے اس میں جلدی نہیں کی گئی، کیونکہ ابھی بات پوری طرح پکی نہیں ہے، اور ابھی تک ان کے نفوس اس مرحلے کو نہیں پہنچے ہیں کہ جس مرحلے میں آرڈر دیا جائے تو اس آرڈر پر فوراً عمل کیا جائے، کیونکہ وہ آرڈر، وہ کوئی حکم، وہ کوئی فرمان جو مذاق بن جائے، جو صرف کہا جائے، جیسے آج ہماری صورتحال ہے، بڑی بڑی تقریریں جلسوں میں اور کانفرنسوں میں ہوتی ہیں، اور بعد میں قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، اور جو قراردادیں پاس کی جاتی ہیں وہ کاغذ پر لکھی جاتی ہیں، زبان سے بولی جاتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا تائید کر دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں ہوتا۔
قرارداد کا تعلق شادی میں اسراف چھوڑنے سے ہو، اور جہیز ترک کرنے سے ہو، اور بارات کا سلسلہ بند کرنے سے ہو، اور ہر طرح کی فیشن ایبل زندگی کو ترک کرنے سے ہو، جو چاہیے قرارداد پاس کر لیجئے۔ جس جماعت و تنظیم کے دفتر میں جائیے، فائلوں کی فائلیں ملیں گی قراردادوں کی، اور سینکڑوں ہزاروں اور کبھی لاکھوں کی تعداد میں ان کے ممبران ملیں گے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں قراردادیں پاس کی جاتی رہیں، معاشرے نے ان کو عملاً قبول نہیں کیا، نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بس قرارداد ہی رہی۔ اسلام اس سے متفق نہیں، نبی اس سے متفق نہیں، اللہ اس سے متفق نہیں۔ اللہ کے یہاں جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو جو اہل ایمان ہیں انہیں وہ کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو وہ کافر ہیں، وہ منافق ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ برباد ہیں۔ ان کے لیے پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہیں۔ وہاں یہ نہیں چلتا ہے کہ بھائی تم مسلمان بھی ہو، ٹھیک ہے، شراب بھی پی لیتے ہو اور نماز چھوڑ بھی دیتے ہو، سب چلتا ہے۔ جو بعد کے دور میں مفتیوں نے زبان اختیار کی ہے کہ بھائی جو کچھ بھی کرتا رہے مسلمان ہے، ظاہر ہے کہ بعض حدیثوں کو تو انہوں نے لے لیا اور قرآن پاک کی قطعی آیتوں کو فراموش کر دیا، جن میں اللہ کی طرف سے صراحت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو مکمل طور پر اپنے کو اللہ کے حوالے کرے گا وہ مسلم کہلائے گا، اور جو نفاق کرے گا اور اللہ کے احکام توڑے گا اور نافرمانیاں کرے گا، اس کے لیے کہیں فاسق کا لفظ، کہیں ظالم کا لفظ اور کہیں کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب قرآن پاک کی صراحتوں کو چھوڑ کر وہ رویہ اختیار کیا گیا، اور پھر ایسے واعظ مولوی پیدا ہو گئے جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور پھر اللہ کے بعد تو رسول اللہ سفارش فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ خواجہ غریب نواز سے جڑے ہو، داتا گنج بخش سے تعلق رکھتے ہو، تو بس وہ تو گنج بخش دیں گے اور وہ غریب کو نواز دیں گے اور بیڑا پار کر دیں گے اور قسمت بنا دیں گے۔ اس لیے بس تم 11ویں شریف کا خیال رکھنا اور دیگ کا خیال رکھنا اور شب برات کا حلوہ ضرور تیار کرنا۔ وہ لوگوں کو ان چیزوں میں الجھاتے رہے تاکہ زندگی کو بے عملی کے راستے پہ ڈالے اور شیطان کے لیے راستہ ہموار کر دیں، معاشرے میں ہر تعفن ہو، ہر خباثت ہو، ہر گندگی ہو، اور کہا جائے مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس معاشرے کو دیکھ کر مسلمان اپنے اندر دین کا فہم ختم کر دیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ نفرت کریں، گھن کریں کہ اگر یہ اسلام ہے جس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں تو خدا کی اس پر 100 لعنتیں ہوں، ایشور کی اس پر لعنت ہو۔ یہ نتیجہ نکلا۔ آج جو صورتحال پیدا ہوئی، مولویوں اور واعظوں نے جو پروانے بانٹے عیسائی پادریوں کی طرح کہ وہاں سنڈے میں جب پہنچا کوئی اس نے مغفرت کی بات کی اور درخواست کی پادری جی سے کہ پروانہ مغفرت کا دے دیں، تو انہوں نے دے دیا۔ جو طریقے اختیار کیے ان بدماشوں نے وہی طریقے اختیار کیے ہمارے یہاں کے بدماش لوگوں نے، جنہوں نے پورے معاشرے کو متعفن بنایا، گندا بنایا، ناپاک بنایا، اور اسی معاشرے میں رہتے رہے۔ اور جس شادی میں ہر بربادی ہوئی اس میں جا کر دعوتیں کھائیں، خوب داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور قورمہ کھایا، بریانی کھائی، اور سبحان اللہ ماشاء اللہ اور الحمدللہ کہہ کر وہاں سے نکلے، اور اگر نذرانہ پیش کر دیا گیا تو سبحان اللہ پھر تو بڑی دعائیں دیں اور سر پر ہاتھ بھی پھیرا۔ یہ ہے وہ کردار اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، جس نے ان کے دین کو تباہ کیا۔ یہی کردار وراثت میں منتقل ہوا ان مجرموں کی طرف جنہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا اور گندے و متعفن معاشرے کو مسلم معاشرہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے تو جو حکم دیا جاتا تھا اس کا اتباع کرنا ہے۔ یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ جو نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کی خیریت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کر دیں۔ بہت تعجب ہوا سننے والوں کو۔ جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا حضور انکار؟ کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا،
جو میری بات مانے گا، میری اطاعت کرے گا، میرا فرما بردار ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی نے انکار کیا، وہ انکار کر رہا ہے۔ میرا منادی پکار رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، اور وہ دکان پہ بیٹھا، مکان میں بیٹھا، فلم دیکھ رہا ہے، تفریح میں لگا ہے، نماز کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ فقد ابا، یہ منکر ہے۔ میری سنت جو میرا طریقہ اور انبیاء کا طریقہ ہے، میں کہتا ہوں چہرے پر داڑھی رکھ، داڑھی مت منڈا۔ وہ روزانہ صبح جا کے داڑھی مڈاتا ہے، مردود، منحوس، ملعون۔ تو اس کے بعد پھر وہ میرا سامنا کس طرح کرے گا؟ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اور کتنی باتیں ہیں، گانے بجانے، رقص اور سرود اور سینما بینی اور بے حیائی اور ظلم اور بدماشی اور ہر طرح کا حلال و حرام خلط ملط کر کے استعمال کرنا، یہ ہے وہ تصویر جو پیش کی جاتی تھی، پہلے بھی کی گئی، بعد میں بھی کی گئی۔ اب اللہ کی طرف سے قطعی حکم آ رہا ہے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، فالگیری کے بارے میں، پاسے بازی کے بارے میں، قطعی الفاظ میں۔ کوئی لپ جھپ نہیں ہوتی ہے، یہاں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہوتی ہے، یہ وائز صاحب کی تقریر نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا لپ جھپ والا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان۔ ایمان والو، شراب اور جوا اور مورتیاں اور پاسے بازیاں، دیوتا سب نجس ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچنا ہے تم کو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت و دشمنی پھیلا دے، وہ تم کو شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہیں اپنا شکار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، نماز سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو تم باز آؤ گے۔ سن 5 ہجری میں یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور بس اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے تمہید ہو رہی تھی، شراب و جوئے کی ممانعت کی تمہید ہو رہی تھی، لیکن صریح حکم نہیں آیا تھا۔ اب جب یہ صریح حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کا اعلان فرمایا، تو کوئی گلی کوچہ، کوئی محلہ ایسا باقی نہیں تھا جس کے گھروں کے اندر سے شراب کے گھڑے اور مٹکے توڑ نہ دیے گئے ہوں یا شراب بہا نہ دی گئی ہو۔ کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں کی نالیوں میں شراب نہ بہہ رہی ہو۔ پھل پک چکا تھا، تربیت اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی کہ اب حضور کا آرڈر ہو اور نافرمانی ہو، اس کا امکان نہیں تھا۔ اس لیے جب یہ آرڈر آیا اور اس آرڈر کو پہنچایا گیا تو پھر یہ نتیجہ سامنے تھا۔ جوئے کی بہت سی شکلیں تھیں، اس کو قمار بھی کہتے ہیں اور میسر بھی کہتے ہیں، جس میں خرید فروخت کا جو جائز طریقہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ کسی چالاکی سے، کسی کرتب سے، کسی کھیل میں کسی کی دولت جھپٹ لی جاتی ہے۔ شطرنج کھیل کر یا کوئی سے بھی کھیل کھیلتے ہوئے شرطیں بدتے ہوئے کسی کو کنگال کر دیا جاتا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے امیر بن جاتا ہے۔ یہ دولت کی لوٹ مار کرنے والے ابلیس اور شیاطین ہوتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اسی کی ایک شکل جس کو مہذب بنایا گیا لاٹری ہے، یہ لعنت ہے، شیطانی عمل ہے، یہ لوگوں کی دولت لوٹنے کے طریقے ہیں۔ ایسے ہی جو اور طریقے نکالے گئے ہیں اور جن کی بنیاد پر رقمیں اینٹھی جاتی ہیں، سود کے جو طریقے نکالے گئے ہیں، جوئے کے جو طریقے نکالے گئے ہیں، اور غلط قسم کے کاروبار کے جو طریقے نکالے گئے ہیں، اور شیئر کاروبار میں اتار چڑھاؤ کے جو کھیل ہیں کہ بازار کب ڈاؤن ہو جائے اور کب اونچا چڑھ جائے اور کب آدمی دولت مند بن جائے اور کب فقیر و کنگال ہو جائے، یہ جو تماشے ہیں یہ وقت کے شیطانوں نے جو پیدا کیے ہیں، اور ان میں لاکھ
लाखों मुसलमान शिकार हैं और कुछ मुफ्ती और मौलवी कलम लिए बैठे हैं कि हर हराम को हलाल कैसे कर दें और किस तरह से मुआशरे के बिगाड़ का साथ दें और कैसे शैतान का दम भरें और उसकी उंगली पकड़ के उसके साथ चलें, ताकि उमूम में बलवा का बलवा ऐसा निकाला कि आवाम के इनहराफात का नाम उमूम बलवा रख दिया गया और उसकी बुनियाद पर फिर फतवे को तोड़कर गर्दन उसकी मोड़कर शिकंजा तोड़कर हलाल को हराम और हराम को हलाल किया गया। ये सारी हरकतें जो पादरी किया करते थे, इस उम्मत के मुल्लाओं ने भी ये हरकतें की, क्योंकि माशरे की इस्लाह की उन्हें फ़िक्र नहीं हुई। वो उस मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं जो मुजाहदा और जद्दोजहद मक्का मुकर्रमा में की गई, मदीना मुनव्वरा में की गई, इसका इनको यारा नहीं, इनके अंदर कुदरत नहीं। और फिर ये जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनकी दावतों में जाके चाटते हैं, शीरमाल और कबाब खाते हैं और कोरमा खाते हैं और बिरयानी खाते हैं और फिर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहकर दुआएं देकर रुखसत होते हैं। जहाँ हर हराम कारी होती है, जहाँ नंगी औरतें होती हैं, जहाँ गाना हो रहा होता है, उसमें ये शरीक होते हैं, उसका पैसा लेते हैं, नजराने कबूल करते हैं। ये मक्कार मुल्ला, ये झूठे काजी, ये वो पादरियों का किरदार अदा करने वाले शैतान हैं जो माशरे को सुधारने की जगह माशरे की बुराइयों को कभी उमूम बलवा कहते हैं और कभी किसी नाम से उसका तज़किरा करके उन बुराइयों के साथ वाबस्ता रहते हैं, उन्हीं के जाते हैं, तिनके बनकर ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से ये कहना है कि हराम कर दिया गया है शराब को, जुए को और मूर्ति को और ज़ाहिर है कि ऐसी तमाम चीज़ों को जिनकी पूजा पाठ होती हो, जिनकी आस्थानें हों, जिनकी ड्योड़ियाँ हों, वो दरख्त जहाँ पर पूजा पाठ हो रही हो, हर वो चीज़ जिसको पूजा पाठ का मरकज़ गैरुल्लाह की इबादत के लिए बना दिया जा रहा हो, और फ़ाल निकालने के मुख्तलिफ़ तरीक़े। उस ज़माने में तो ये होता था कि मुख्तलिफ़ तीरों पर चीज़ें लिखी जाती और उसके बाद तिरकश में उनको डाला जाता और हिला दिया जाता और किसी से कहा जाता एक तीर निकाले। तो अब हक़ और नाहक का मसला नहीं, जिसकी किस्मत गोया उस तीर के ज़रिए साबित हो जाए। तो इस तरह किसी का हराम माल खाते थे और किसी का झपटते थे और बग़ैर किसी के पैसे के लगाए हुए किसी की चीज़ लेते थे, और ये तरीक़े उन्होंने शैतानी ईजाद कर रखे थे। आज उनके मुकाबले में तीर का इस्तेमाल नहीं, कहीं पर्ची का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं किसी और चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों के ज़रिए से ये शैतानी एजेंट माशरे को खाने और लोगों की दौलत को लूटने और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समेटने और खसोटने का काम करते हैं। यहाँ तक कि वो जो कंपनियाँ बनाई जाती हैं, कभी इस्लाम के नाम पर कंपनी बनाने वाले बड़े खबीस किस्म के मुजरिम होते हैं, जिनके इरादे ये होते हैं कि जब करोड़ों जमा कर लेंगे तो फिर फरार इख्तियार करेंगे, भाग जाएंगे, फिर पकड़ना लोगों के लिए मुश्किल होगा और कहीं चले जाएंगे, पैसा इधर उधर पार करेंगे, फिर अपनी जान बचा के निकलेंगे। कभी जेल जाएंगे तो रिश्वत देकर आज़ाद हो जाएंगे, ज़मानत हासिल कर लेंगे। कितने केसेस इसके इंडिया में हैं, कितने केसेस दूसरे मुल्कों में हैं। तो ये ज़ाहिर है कि फ्राडियों का पूरा एक ग्रोह है और ये हर दौर में रहा है। ये यही काम करता रहा है कि किस तरह से हराम खोरी की जाए। तो हराम खोरों का टोला है और हराम खोरों के मौलवी हैं, इनके मुफ्ती हैं जो इनको फतवे तैयार कर कर के देते हैं। अभी सब जानते हैं कि बेंगलोर में जो कुछ हुआ, गुज़श्ता महीनों में जो कुछ हुआ, जिस तरह एक कंपनी वाला सामने आया और करोड़ की उसने दौलत बड़ी अच्छी नीयतों के इजहार के साथ जमा की और मौलवियों का एक टोला लग गया फतवे सादिर करने में और उससे खुफिया तौर पर दौलत लेने में। अब जाहिर है कि इधर उधर लोगों से जो झूठे वादे थे और उनकी रकमें आ रही थी, उन्हीं की हराम रकमें खिलाई गई कुछ मौलवियों को, कुछ मुफ्तियों को, कुछ उन लोगों के जो मफाद परस्त थे, जिन्होंने शरीयत को उनके लिए ढाल दिया।
یہ کہا گیا تھا کہ میری آیتیں بیچ کر رقمیں مت لو، دنیا مت لو، یہ سب فراموش کر دیا جاتا ہے اور اس کی نسبت کر دی جاتی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف۔ بات اللہ سب سے کہتا ہے، لیکن یہ چالاک اور عیار لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں فرقوں میں اور اپنا کام کرتے ہیں۔ تو بہت سے چالاک مولویوں نے یہ حرکتیں کی جس کے نتیجے میں پھر لوگوں کے کروڑ روپے چلے گئے اور جو ذمہ دار تھے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، بعض علماء بھی جیل میں ڈالے گئے۔ کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا یہ تو اللہ جانتا ہے، اور جو لوگ قریب ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کچھ حقیقتیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب نتیجہ ہے اسی کا کہ جو کاروبار چلتا ہے جھوٹ پر، فراڈ پر، دھوکے پر، فریب پر۔ حیدرآباد کی ایک عورت نے اسی طرح سے جو کاروبار چلایا اور لوگ بڑے خوش کے 1 لاکھ کے بدلے میں 2 لاکھ مل رہا ہے، 3 لاکھ مل رہا ہے، جو نفع کوئی کمپنی نہیں دے سکتی، کوئی تجارت نہیں دے سکتی، وہ دینا شروع کر دیا ایک خاتون نے، برقع پوش خاتون نے، اور لوگوں نے اس کے برقعے کو دیکھا اور اس کے دعووں کو دیکھا اور اس کے دام میں پھنستے چلے گئے۔ پھر وہی عورت تھی جو برقع اتار کر اور تانگے پر سوار ہو کر اور بینڈ اور باجے کے ساتھ الیکشن کے دھوم دھام میں تھی۔ پھر وہی عورت تھی جو جیل میں تھی اور فراڈ کے کیسز تھے۔ کتنے کیسز ایسے ہیں جس میں اسلام کا استعمال کیا گیا اور کچھ چمتکار دکھانے والے اور مکار مولویوں کا استعمال کیا گیا، جن سے بار بار متنبہ کر رہا ہوں کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو اسلام کے حقائق ہیں ان کو پیش کیا جائے اور معاشرے کے انحرافات کا ساتھ دینے والے اور اس کے مطابق شریعت کو نیچے کرنے والے اور اس کو اس کی روشنی میں ڈھالنے والے، یعنی حالت کے مطابق شریعت ہو، شریعت کے مطابق حالات نہ ہو۔ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو نتیجہ پھر اسی طرح نکلتا ہے۔ یہاں صاف فرما دیا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہیں، گندے اور ناپاک عمل ہیں، اور ایمان والو تمہیں اللہ کی ماننا ہے اور رسول اللہ کی ماننا ہے۔ بس اللہ و رسول اللہ، اللہ و رسول کے علاوہ کسی کا نام مت لینا۔ کوئی بھی اللہ و رسول کے مطابق بات کر رہا ہے فبیہا آمنا و صدقنا، لیکن اگر اللہ و رسول سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا، کوئی کسی کو تقدس حاصل نہیں، کسی کی حیثیت نہیں، جہاں پر بھی اللہ و رسول کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ رد کر دی جائے گی، کہنے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ کوئی انسان بھی ہو۔ یہ سمجھایا گیا ہے قرآن میں، یہ سمجھایا گیا ہے حدیثوں میں، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو بڑے بڑے ائمہ نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، دیگر اماموں نے کہا ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی مسئلہ، ہماری کوئی رائے حضور کی حدیث کے خلاف ہو تو ہماری رائے کو دیوار پر پٹخ کر مارنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم ایسا نہیں کرو گے اور یہ کہو گے ہمارے امام نے جو کہہ دیا تو تم ہمارے نہیں ہوگے۔ جیسے عیسیٰ کو جنہوں نے خدا بنا لیا، عیسیٰ قیامت میں کہیں گے اے اللہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نے ان سے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے غلو کیا۔ نبی آخر الزماں کہیں گے جنہوں نے نبی کے بارے میں کہا وہ انسان نہیں، ما فوق الانسان ہیں، نبی کہیں گے یہ ہمارے نہیں، اے اللہ میں بندہ، میں انسان، میں غلام، میں تیری اطاعت کرنے والا، تیری دعوت دینے والا، جنہوں نے مجھے بڑھا کر تیرے قریب کر دیا اور تیرے برابر ٹھہرا دیا، وہ مشرک، وہ مجرم، میں ان سے بری ہوں اے اللہ۔ یہ نظر آئے گا انجام ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے غلو والا راستہ اختیار کیا اور اس دین میں تحریف کے طرح طرح کے دروازے کھول دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔